الحمدللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ سورہ یاسین شروع ہوتی ہے 22ویں پارے سے شروع ہوتی ہے، یہ 23ویں پارے میں جا کر ختم ہوتی ہے۔ اس کے چھوٹے چھوٹے 2 رکوع 22ویں پارے میں، باقی ساری صورت 23ویں پارے میں ہے۔ حدیث شریف میں اسے قرآن حکیم کا دل کہا گیا ہے۔ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ بہت بے پناہ فضائل اس کے حدیث شریف میں بھی آئے ہیں، بزرگان دین نے بھی بیان کیے ہیں۔ بیماری میں بھی پڑھ کر پھونکی جائے شفا ہے، پڑھ کر دعا کی جائے اللہ پاک مشکلات آسان فرماتے ہیں۔ بے پناہ اس کی برکات ہے، لیکن ایک بات یاد رکھ لیجئے، اور دوسری صورتوں کے فضائل بھی حدیث شریف میں آئے ہیں، اس کے بھی حدیث شریف میں بھی آئے ہیں، بزرگان دین کے بھی بہت اقوال ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ جی سونے سے پہلے سورۃ ملک پڑھ لو تو بڑی برکت ہوتی ہے، کوئی تکلیف ہو تو یاسین شریف پڑھ کے دعا کرو قبول ہوتی ہے، اس سارے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ باقی قرآن پڑھنا چھوڑ دیا جائے۔ اللہ کریم کا حکم ہے کہ قرآن کو پڑھو اور قرآن پڑھا جائے۔ سو قرآن کریم کو مسلسل پڑھنا سنت بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر پڑھا ہے، اور پڑھنے کا حکم بھی قرآن میں موجود ہے کہ قرآن کی تلاوت کی جائے، اسے پڑھا کرو۔ یہ جو وظائف بتائے جاتے ہیں کہ فلاں سورت پڑھی جائے، کوئی سورہ یوسف پڑھتا ہے، کوئی سورہ نوح پڑھتا ہے، کوئی دوسری سورہ مزمل بہت پڑھی جاتی ہے، سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف یہ سورت پڑھو باقی قرآن چھوڑ دو۔ قرآن کو روزانہ پڑھو، مسلسل پڑھو، اس کی ترتیب سے پڑھو، ٹھہر کر ترتیل سے سمجھ کر پڑھو، ممکن ہو تو اس کے معنی سمجھنے کی کوشش کرو، اور اللہ توفیق دے تو اس پر عمل کرو۔ اور یہ ہمارے اسباق میں گزر چکا ہے کہ محض تلاوت جو ہے وہ بھی ایسی کیفیت دے دیتی ہے کہ بندہ گناہوں سے توبہ کر کے نیکی پر عمل پیرا ہو جاتا ہے۔ تو تلاوت قرآن مستقل اپنی جگہ ایک عبادت ہے، اور یہ جو صورتیں بطور وظیفہ پڑھی جاتی ہیں یہ اس کے علاوہ ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ کوئی ساتھی کسی کو پتہ چلتا ہے یہ صورت بطور، تو پھر وہی صورت پڑھتا رہتا ہے، باقی قرآن چھوڑ دیتا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت مسلسل روزانہ کرنی چاہیے۔ 1 رکوع پڑھ لیں، آدھا رکوع پڑھ لیں، لیکن کوئی دن قرآن کے بغیر خالی نہ جانے دیں، پڑھا کریں۔ تو بطور وظیفہ بہت اکثر حضرات پڑھتے ہیں، حدیث شریف میں بھی اس کی تعریف ہے، بزرگان دین نے بھی تعریف کی ہے۔ پڑھ کر بیمار کو دم کریں، شفا کا سبب ہے، پڑھ کر دعا کریں، اللہ کریم سے قبولیت کی امید کی جا سکتی ہے۔ تو ارشاد ہوتا ہے یاسین، یاسین حروف مقطعات میں سے ہے، اور حروف مقطعات کے بارے پہلے گزر چکا کہ اللہ عالم ورسولہ، اللہ کریم بہتر جانتے ہیں یا ان کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ ان پر ایمان لانا فرض ہے، ان کی تلاوت ضروری ہے، اور ان کے معنی نہ بھی آتے ہوں تو ان کی برکات نصیب ہو جاتی۔ والقرآن الحکیم، قسم ہے حکمت والے قرآن کی۔ جس کی قسم کھائی جائے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی اس بات پر گواہ ہے، اس بات کا سچا گواہ ہے، شاہد عدل ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھانا جائز نہیں ہے، اللہ ہی ہر چیز پہ شاہد عدل ہے، اور ہر چیز کو اللہ ہی جانتا ہے۔ خود اللہ نے قرآن کی قسم کھائی کہ یہ قرآن بھی گواہ ہے، اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک آپ
رسولوں میں سے، پیغمبروں میں سے ہیں، آپ برحق پیغمبر ہیں اللہ کے۔ فرمایا یہ قرآن گواہ ہے، یعنی اس قرآن کو آپ سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک پڑھ جائیں تو اس کے ارشادات، اس کے واقعات، اس کے احکام، اس کے طریقے، اس کی بتائی ہوئی تہذیب، اس کے بتائے ہوئے سلیقے، اس کے بتائے ہوئے کاروباری طریقے، حکومتی حکمرانوں کے طریقے، عدلیہ، یہ سارے نظام کو اب آپ پڑھ جائیں تو آپ یہ قرآن خود اس بات پہ گواہی دے گا کہ میں جس پہ نازل ہوں وہ اللہ کا رسول ہے اور میں اللہ کا کلام۔ اتنے اعجاز ہیں قرآن میں، اتنے معجزات ہیں کہ اپنے نزول سے لے کر قیامت تک کی انسانی ضرورتوں کا ایک نظام مرتب کر دیا، اس میں سارے شعبے اس کے، حکومت کے سارے شعبے، عدلیہ، تعلیم، کاروبار، تجارت، ٹیکسیشن، سارے شعبے، پھر مخلوق کا، پبلک کے کیا حقوق کیا ہیں، ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں، حکمرانوں کے حقوق کیا ہیں، ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں، قومی، بین الاقوامی، دنیا کے ساتھ معاملات کے پورا نظام ایک جو ہے اس چھوٹی سی کتاب میں اللہ نے ترتیب دے دیا۔ اور قرآن اس بات پہ گواہ ہے کہ آپ پر یہ نازل ہوا، مخلوق نے اسے آپ سے لیا، اس لیے آپ اللہ کے سچے رسول اور پیغمبر ہیں، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اس بات پہ گواہ ہے۔ اور یہ اس غالب کی طرف سے نازل ہوا ہے، اس کے قانونوں کو توڑنا رائے گاہ نہیں جائے گا، سزا بھگتنی پڑے گی کہ وہ بادشاہ ہے، قادر ہے، غالب ہے۔ اور الرحیم، بہت بڑا رحم کرنے والا، جس جیسا دوسرا کوئی بھی نہیں۔ یہ قرآن بھی اس کی بہت بڑی رحمت ہے، اس کو دیکھنا ثواب، اس کا پڑھنا سنت، اور پڑھا جا رہا ہو تو اس کا سننا فرض ہے، بجائے خود تلاوت ایک عبادت ہے۔ اور اس میں ایسی کیفیات پیدا ہوتی ہیں جو بندے کے عمل کو، اس کی زندگی کو، اس کے کردار کو اطاعت الہی میں ڈھال دیتی ہیں۔ تنزیل العزیز الرحیم، یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، اس کی تنزیل ہے۔ وہ اللہ جو غالب ہے، جس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ خوش نصیب ہے وہ جو نزول قرآن کے مقصد کو سمجھتے ہیں اور اس کے احکام کی اطاعت کرتے ہیں۔ وہ بے پناہ مہربان ہے، وہ اتنا رحیم ہے کہ اے انسان، اس نے تیرے لیے یہ قرآن نازل فرمایا، تیرے لیے انبیاء مبعوث فرمائے، تیرے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ یہ سارے تیری بخشش کے اسباب اس نے پیدا کر دیے۔ اب اگر تو ہی اتنا بد نصیب ہے کہ اتنے بخشش کے اسباب ہوتے ہوئے تو ان سے فائدہ حاصل نہیں کرتا، تو پھر یہ تیری کوتاہی ہے۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، تاکہ آپ ایسے لوگوں کو ان کے انجام کی خبر دیں جن کے باپ دادا کے پاس کوئی نبی نہیں آیا، انہیں یہ خبر نہیں دی گئی، اور اس وجہ سے وہ بہت غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ 5 صدیاں بیت گئیں، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا، تقریباً 500 سال بعد آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے اور قرآن کریم نازل ہوا۔ تو ان کی کئی پشتیں، 14-15 پشتیں بغیر ہدایت کے، بغیر دعوت الہی کے، بغیر کسی نبی کی بارگاہ میں پہنچے کے، بغیر ان کے پاس کو اللہ کا پیغام، تو یہ ان کے باپ دادا سے غفلت چلی آ رہی ہے، دور ہو گئے، بھول گئے۔ ہم نے آپ کو نازل فرمایا کہ آپ انہیں ان کے انجام کی بروقت اطلاع دیں۔ لیکن یہ اس قدر سچائی سے اور حق سے دور جا چکے ہیں کہ لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون،
ان میں اکثریت وہ ہے جنہیں اللہ کے غضب کا شکار ہونا پڑا، اور اللہ کریم کی بات پوری ہوئی کہ جس نظریے اور جس کردار سے اللہ نے روکا تھا، اگر وہ کردار ہوگا تو ایمان نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ کریم کے قانون اٹل ہیں اور یقینی اور قطعی ہیں، تو بعض کرداروں پر، بعض اعمال پر یہ سزا رکھ دی جاتی ہے کہ اگر بندہ یہ جرم کرے گا تو پھر اسے ایمان نصیب نہیں ہوگا۔ اور اچھے بھلے بندے آپ نے دیکھا نیک لوگوں کے گھروں میں پیدا ہو جاتے ہیں، شریف خاندانوں میں پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن جوان ہو کر، بڑے ہو کر گمراہ ہو جاتے ہیں، بے دین ہو جاتے ہیں، کافر ہو جاتے ہیں۔ وہ اگلے دن میرے ساتھ برطانیہ سے فون پر ایک خاتون بات کر رہی تھی کہ جی میرے بچے لا الہ الا اللہ تو پڑھتے ہیں، محمد رسول اللہ نہیں پڑھتے، کہتے ہیں بس ہم نے خود اللہ کو جان، لا الہ الا اللہ کافی ہے، محمد رسول اللہ کا ہم پر کیا احسان ہے کہ ہم انہیں مانتے پھریں۔ یہ کیا ہو گیا لوگوں کو؟ لا الہ الا اللہ کس نے بتایا تھا؟ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو درمیان سے ہٹا دو تو پھر تمہارے پاس لا الہ الا اللہ کی شہادت کیا ہے؟ یہ بعض کرتوتوں کی وجہ سے اللہ کی طرف سے سزا مل جاتی ہے کہ ایمان نصیب نہیں ہوتا، بلکہ ہو تو ضائع ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا یہ ایسے بد نصیب ہیں جو آپ کا اتباع نہیں کرتے، ایمان نہیں لاتے، ان پر اللہ کا قول سچ ثابت ہو چکا، انہوں نے وہی جرائم کیے، اسی طرح تکبر کیا، وہی برائی کی جس کے نتیجے میں انہیں توبہ نصیب نہیں ہو رہی، ایمان نصیب نہیں ہو رہا، اور یہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ ان کا عالم یہ ہے جیسے اللہ نے ان کے گلے میں توق باندھ دیے ہوں، انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا، ہم نے ان کے گلے میں توق باندھ دیے، فہی علی الاذقان، انہوں نے ٹھوڑیوں تک ان کے گلے کو اس طرح اٹھا رکھا ہے، ہم مکمہون، یہ نیچے دیکھ ہی نہیں سکتے کہ راستہ کدھر جا رہا ہے۔ یہ ہمیں نظر نہیں آتے لیکن اللہ ان کی خبر دے رہے ہیں۔ اتنے متکبر ہو جاتے ہیں، اتنے اکڑ جاتے ہیں کہ نیکی اور بھلائی کا راستہ انہوں نے، وہ اوپر دیکھ رہے ہیں نیچے راستہ تو نیچے جا رہا ہے، وہ سیدھا راستہ بھی انہیں نظر نہیں آتا۔ اللہ کریم نے ان کے گلے میں توق ڈال دی ہیں، یعنی بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ توبہ کی توفیق بھی سلب کر لیتے ہیں، توبہ بھی نصیب نہیں ہوتی۔ سو گناہ کرتے وقت، جرم کرتے وقت اندازہ کرنا چاہیے، اپنے آپ کے ساتھ کچھ رعایت کرنی چاہیے، اپنے آپ کو اتنا تباہ نہیں کرنا چاہیے کہ توبہ کی توفیق بھی سلب ہو جائے۔ تو ان کی گردنوں میں ہم نے توق ڈال دیے ہیں اور ان کی ٹھوڑیوں تک پھنسے ہوئے ہیں، اور یہ نیچے نہیں دیکھ سکتے، انہوں نے سر اوپر اٹھائے ہوئے ہیں۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ صَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ ان کا عالم یہ ہے کہ جیسے ان کے آگے بھی دیوار بن گئی ہو، ان کے پیچھے بھی دیوار بن گئی ہو، اوپر سے ڈھانپ دیا گیا ہو، تو یہ کس راستے پر چلیں گے اور انہیں کیا سمجھ آئے گی؟ یہ نظر نہ آنے والی دیواریں اور چھتیں یہ کیسے بنتی ہیں؟ یہ انسانی کردار بناتا ہے۔ بعض گناہوں کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہدایت کی راہ میں دیوار بن جاتے ہیں اور توبہ نصیب بھی نہیں ہوتی، اور مزید غفلت میں جیسے کسی کے آگے پیچھے دیوار بنا کر اوپر سے ڈھانپ دو تو اسے کیا نظر آئے گا؟ خاک۔ کہاں جا سکے گا؟ کیا دیواریں توڑ کر جائے گا؟ نہیں جا سکتا۔ اسی طرح جرائم اور گناہ اور برائیاں، کفر اور شرک آدمی کے گرد دیواریں چن دیتے ہیں، اس پر چھتیں ڈال دیتے ہیں، تاریکیوں میں ڈوب جاتا ہے، اندھیروں میں پھنس جاتا ہے، اسے کچھ نظر نہیں آتا، کوئی سمجھ نہیں آتی، کوئی راستہ سجھائی نہیں دیتا،
اور اسی گمراہی میں مر کر تباہ ہو جاتے اور ہمیشہ کے لیے اللہ کے عذاب کی گرفت میں آ جاتے۔ سو جن لوگوں کا یہ عالم ہو جائے وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، جو اس عالم کو پہنچ گئے ان کے لیے برابر ہے آپ انہیں تبلیغ کریں یا نہ کریں، وہ مان کر نہیں دیں گے، اس لیے کہ ان کے پاس وہ توفیق ہی سلب ہو گئی، وہ فرصت ہی نہیں رہی۔ اب دیکھیں نا، ہم روزانہ غذا جو کھاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، دودھ پیتے ہیں، چائے پیتے ہیں، نارمل روٹین ہے زندگی، لیکن بخار ہو جائے تو ہم کھانے سے رک جاتے ہیں۔ بخار ہوا تو زندگی تو نہیں رک گئی، کھانا کھاؤ۔ ہم میٹھی چیز کھاتے ہیں وہ ہمیں پھیکی لگتی ہے، ہم کھانا کھاتے ہیں وہ کڑوا لگتا ہے، بے ذائقہ لگتا ہے۔ کھانا تو وہی ہے، بخار نے مزاج بدل دیا۔ اسی طرح گناہ جو ہے یہ بھی مرض ہے، گناہ ایسا ذائقہ بدل دیتے ہیں کہ نیکیاں کڑوی لگنے لگتی ہیں۔ تو انسان کو اپنا اندازہ اس حساب سے کرنا چاہیے کہ اگر میں بھلا کروں تو کیا میرا دل مطمئن ہوتا ہے، پھر ٹھیک ہے، گناہ کروں تو اس کی کڑواہٹ محسوس ہوتی ہے تو پھر میری صحت ٹھیک ہے، شرم آتا ہے، توبہ کرتا ہوں، چھوڑ دیتا ہوں، غلطی ہو جاتی ہے پھر رجوع اللہ کر لیتا ہوں، توبہ کر لیتا ہوں، تو پھر اللہ سے رحمت کی امید ہے۔ لیکن اگر گناہ میں لذت آنے لگ گئی اور نیکی کڑوی لگنے لگ گئی اور نمازیں چھوٹ گئیں اور اللہ کے ذکر چھوٹ گیا، تلاوت نصیب نہ رہی، آہستہ آہستہ حلال ہاتھ سے جاتا رہا، حرام پہ آ گیا روزگار، تو پھر کیا فائدہ، پھر کیا حاصل ہوگا؟ اسی طرح انسان کی ہدایت میں علماء حق فرماتے ہیں کہ 80% دخل اس کے رزق کا، روزی کا ہوتا ہے۔ اگر کوئی روزی حرام کما رہا ہے تو پھر وہ ہدایت نہیں پا، حرام کھا کر وہ کیفیات نہیں بنتی کہ اللہ کی عظمت کا ادراک ہو، نبی کی صداقت کا ادراک ہو۔ حرام رگو پے میں، خون میں، ریشوں میں، دماغ کی ایک ایک نس میں، ایک ایک ذرے میں، ایک ایک ایٹم میں چلا جاتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نا کہ جو گوشت حرام سے بنے گا، نبت من الصوت، جو گوشت، جو خون، جو وجود کا حصہ حرام سے بنتا ہے، النار اولا بھی، اس کا علاج دوزخ ہی ہے، اس کے لیے آگ ہی سزاوار ہے۔ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حرام سے جو تعمیر ہوگا وہ آگ ہی میں جلے گا۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری ہدایت کا 80% مدار رزق کے وسائل پر ہے، 15% مدار والدین پہ ہوتا ہے، جن کی آغوش میں بچہ پلتا ہے، بڑھتا ہے، وہ کیسے ہیں، نیک ہیں، بدکار ہیں، ان کا عقیدہ ٹھیک ہے، خراب ہے۔ 5% معاشرہ ہماری تعمیر کرتا ہے، جب ہم بڑے ہوتے ہیں، لوگوں سے ملتے جلتے ہیں، تو 5% اثر معاشرے کا ہوتا ہے، 15% والدین کا، اور 80% غذا کا، خوراک کا، روزی کا۔ تو فرمایا ان کے لیے برابر ہے، آپ انہیں تبلیغ کریں یا نہ کریں، یہ ایمان نہیں لائیں گے کہ ان میں وہ استعداد ہی نہیں رہی، یہ تباہ ہو چکے ہیں، یہ جل چکے ہیں، کباب ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں
اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے، جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں، اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے، جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔